نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کا 2/3 حصہ ختم کر چکے ہیں. صرف ایک دن باقی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو جس رکھے تھے الحمدللہ اللہ کی مدد سے وہ بہت ہی اچھے سے کامیاب ہوئی. ہاں، بہت ہی اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت کو یاد رکھنے والا اور آگے اس کی تعلیمات پہنچانے والا بنائے. تو الحمدللہ ہمارے جو چیلنجز ہے اس میں ہم 7th اور 6th میں چل رہے ہیں. اس میں سورۃ الملک آخری 2 آیتیں اور بچی ہیں، انشاءاللہ وہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے. چلیے الحمدللہ ابھی سسٹر حارثہ سنائیں گے آپ سورۃ الملک. کسی ایک سے سن لیں گے کیونکہ وقت کم ہے نا اس وجہ سے. اور آج ہمیں پچھلے جو صورتیں میری بچ گئی تھی جیسے سورہ انشراح، تین اور الح، تو یہ 3 صورتیں کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور سورۃ الملک کی 2 آیتیں بھی تفصیل کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيه تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيه فيها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير بلا مدہ ہے حرکت نہیں. قالوا بلا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا انا وقل کیا بولا؟ قالوا بلا قد جاءنا، نون پہ بھی الف مدہ ہے نا، حرکت نہیں کریں. ٹھیک ہے. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أها أم أوكي أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد زينا السماء يعني ولقد كذب الذين من ولقد قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نقير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي ينظركم يرزقكم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في نہیں غتوب نہیں يرزقكم إن أمسك رزقه. إن أمسك رزقه بل لجوا في غتوب ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيا وجهه وجه 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 وجهه أهدى أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون مم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل مم. إنما قل إنما قل إنما عند ربهم نہیں نہیں قل إنما العلم عند الله. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين مم. فأما فأما فلما 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 رأوه زلفة فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون यहाँ तक है ना सबक جی جی आज आज बाकी के दो है कल तीसरा है جی 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 27 پڑھ لیا نا اپن 28 پڑھنا ہے لاسٹ کلاس میں जी जी 27 تک پڑھے تھے کل हाँ हाँ کلاس نہیں ہوئی ریویژن تھا ٹھیک कल रिवीजन था आज 28 एंड 29 है कल से ہے खत्म होगा इंशाल्लाह ٹھیک ہے اچھا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. آیت نمبر 28 قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی آیت میں کیا پڑھے تھے ہم؟ فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. یعنی پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک سے دیکھ لیں یعنی جس کو وہ جھٹلاتے تھے یا پھر جس سے وہ مانگا کرتے تھے یعنی مزاحیہ طور پر استہزاء کے طور پر جسے مانگا کرتے تھے یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے ٹھیک ہے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جسے تم مانگا کرتے تھے پھر اسی کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ آیتیں آگے کی نازل کیا جیسے آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم فرمایا قل ارأیتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھاتے تم ہم؟ کیا ایک منٹ ارائیتم کا معنی ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے کیا دیکھا تم نے ان اہلکنی اللہ ومن معی رحمانا یعنی تمہارا کیا خیال ہے یا پھر تم بھلا دیکھو اس طرح کے معنی میں ارائیتم ٹھیک ہے تو کیا تم دیکھتے ہو بھلا بتاؤ اس طرح کے معنی میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو یا پھر بھلا بتاؤ اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے
अहलकनी अल्लाह व मन मई औ रहिमना, मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे। फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, यानी तो कौन पनाह देगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया, यानी जो ये अजाब को झुटला रहे हैं और अजाब का यानी क़यामत को झुटला रहे हैं और क़यामत को मजाक उड़ा रहे हैं, इस्तिज़ा अंदाज़ी कर रहे हैं उस पर, तो अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं खिताब होकर कि आप उनसे पूछिए, एक एक माने में ये एक चैलेंज, जैसे अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे और मेरे साथ जो है उन लोगों को हलाक कर दे, फमन युजीरुल काफिरीन, तो फिर बताओ कौन बचाएगा, पनाह देगा कौन, किसको, काफिरों को दर्दनाक अजाब से। यानी कुफार मक्का और दूसरे कबाइल इस इंतजार में रहते थे कि इस्लाम और मुसलमानों पर कोई ऐसी नागहानी बला नाजिल हो जिससे उनका खात्मा हो जाए और हमारी जान छूटे उनसे। इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों को उसी आरजू का जवाब दिया है और फरमाया कि उनसे कहिए कि हमारे हक में दोनों सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हम पर कोई बला नाजिल हो जो हमें हलाक कर दे, हम पर कोई बला नाजिल हो जो हमें हलाक कर दे, और दूसरी ये कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए, अल्लाह हम पर रहम भी कर सकता है और किसी तरह का हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा, नहीं पहुंचा भी सकता है, लेकिन तुम अपनी खैर मनाओ कि आखिरत में तुम्हें यकीनन दर्दनाक अजाब पहुंचने वाला है, उस वक्त तुम्हें कोई उस अजाब से बचा सकता है। और हमारी तो ये सूरत है कि आखिरत में यकीनन हमें अल्लाह से मग़फ़िरत और जन्नत की उम्मीद है। ये अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। ठीक है, फिर आया नंबर 29 में भी उसी तरह के कुछ अल्फाज है। कुल, कह दीजिए, हुआ वही, अर्रहमान, रहमान है, आमन्ना बिही, ईमान लाए हम उस पर, आमन्ना बिही, ईमान लाए हम उस पर, व अलैहि तवक्कलना, और उसी पर हमने तवक्कुल किया। फसतअलमून मन हुआ फी दलालिम मुबीन, पसन करीब तुम जान लोगे कौन है खुली गुमराही में। खुली गुमराही में कौन है? कुल, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही रहमान है जिस पर हमने ईमान लाया, व अलैहि तवक्कलना, और हमने उस पर तवक्कुल भी किया, भरोसा भी किया। फसतअलमून, बस अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन खुली गुमराही में है। इस आयत के मानी हो गए, यानी हमारी आखिबत बखैर होने की वजह यह है कि हम रहमान पर सिर्फ ईमान ही नहीं लाते बल्कि अपने तमाम तर उमूर का अंजाम उसी के सुपुर्द कर रखते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला पर सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि हर तरह से हम सरे तस्लीम खम है उसके सामने। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। ठीक है, सुपुर्द कर रखा है और उसी पर ही हमारा पूरा भरोसा है। फिर वो आखिर क्यों हमें अपनी नेमतों से सरफराज ना करेगा। और तुम्हें जल्द ही इस बात का पता चल जाएगा कि गुमराही के रास्ते पर हम पड़े हुए हैं या तुम हो। यहाँ जल्द से मुराद काफिरों पर कोई दुनियावी अजाब भी हो सकता है, उसकी मौत का वक्त भी और क़यामत का दिन भी। ठीक है, ये तीन चीजें भी मुराद हो सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। देखिए आयत का आयत की तजवीद देख ले। उल, जज़ब सुकून, हमजा पे हरकत, रॉ को पुर पढ़ेंगे, और आई यालीन, तुम में इजहार शफवी, इन इजहार, फिर अह में जज़म सुकून, लाम पे हरकत, काफ पे, नून पे, या पे हरकत। लफ्ज़ल्ला से पहले ज़बर है तो लफ्ज़ल्ला के लाम को मोटा पढ़ेंगे और उर्फ शमसी भी होगा। लाम पे अलिफ मद्दा, खड़ा खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के क्या मुकाम है। हा पे हरकत, वाव पे मीम पे हरकत, नून साकिन के बाद मीम है तो यरमलून माल गुन्ना, मीम पे आइन पे हरकत, या पे हरकत, औ में वउलीन, रॉ पे हरकत, हा पे हरकत, मीम पे हरकत, नून पे अलिफ मद्दा। ठीक है, फा पे हरकत, मीम पे हरकत, नून साकिन के बाद या है, यरमलून माल गुन्ना, जिमिया से जी या मद्दा, रॉ को लाम से मिलाएंगे तो हुर्फे खमरी। काफ पे अलिफ मद्दा, फा पे हरकत, रॉजरी या मद्दा, नून पे हरकत। नून साकिन के बाद फिर आइन है, इजहार होगा। जाल पे अलिफ मद्दा, तनवीन के बाद हमसा है, इजहार होगा। फिर हमजा पे हरकत, लाम ज़िली या मद्दा, आखिर पर जंदे का संस्तुरिंग। قل أرأيتم إن أهلكني الله
إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. آية نمبر 28 29 قل جزم سکون ہا پہ حرکت واؤ پہ حرکت واؤ کو را سے ملائیں گے تو حروف شمسی ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، رح میں جزم سکون، میم پہ الف مدہ، نون پہ حرکت، حمزہ پہ کھڑا زبر، میم پہ حرکت، نون پہ شدہ ہے، غنہ غنہ کریں گے، الف مدہ، با پہ حرکت، ہا پہ کھڑی زیر، یا مدہ کے خائم مقام، واؤ پہ حرکت، عین پہ لام یا زبر لئی، یالین ہا پہ حرکت، تا واؤ پہ حرکت، پھر کاف پہ شدہ ہے، سختی سے پڑھیں گے، کل میں جزم سکون، نون پہ الف مدہ، فستا فسا میں دونوں میں حرکت ہے، پھر جزم سکون، میم پہ حرکت، لام پہ حرکت، میم پہ واؤ مدہ، نون پہ حرکت، من میں اظہار شفوی اظہار ہے، پھر ہا پہ واؤ پہ حرکت، فایا زیفی یا مدہ، ضاد پہ حرکت، لام پہ الف مدہ، کھڑا زبر الف مدہ کے مقام، تنوین کے بعد میم ہے، یرمل المال غنہ، میم پہ حرکت، نون یا زینی یا مدہ، آخر حروف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. سورة الانشراح پڑھیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. سورة الانشراح. ہاں سورة الانشراح. دیکھیے الم نشرح لك صدرك، الم کیا، کا معنی کیا، لم نہیں، نشرح کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کے دل کو، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، نہیں کھول دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر. شرح صدر کے دو مفہوم. شرح صدر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی بات، نظریہ، عقیدہ یا معاملے کی انسان کو پوری طرح سمجھ آ جائے. کس کے بارے میں؟ نظریہ، عقیدہ یا پھر معاملہ کسی بھی، یعنی انسان کے معاملات کے تعلق سے پوری طرح سمجھ آ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ یا ابہام باقی نہ رہے، اور انسان کو جو کچھ سمجھ میں آئے اس پر اسے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے. جیسے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. یہ سورہ انعام کی آیت ہے 125. یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسے یہ یقین و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کے پیش کردہ عقائد ہی درست ہے. اور اس لفظ کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہے اور اس کام کو سر انجام دینا اسے گراں محسوس ہو رہا ہے، تو اس کام کے کر گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمدہ ہو جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر حکم دیا کہ اب فرعون کے ہاں جا کر اسے میرا پیغام دو، تو اس بات پر اس وقت آپ نے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ رب اشرح لی صدری، یعنی اے میرے پروردگار
ہاں، جب اس وقت نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری، یعنی اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ مشکل کام کیا کر دے، آسان کر دے۔ اب آیت میں سوالیہ انداز بیان کیا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے کہ جس سے اس کے پس منظر پر روشنی پڑی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہی قوم جو آپ کے گن گاتے گاتے جھکتی نہ تھی، اور آپ ساری قوم کے محبوب فرد تھے، آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ تمام لوگ کیا ہو گئے؟ آپ کے دشمن بن گئی، یہ قوم ہی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ بھی تھی اور حیران کن بھی، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والے مسلمانوں کو اتنا عظیم حوصلہ عطا فرما دیا کہ وہ کفار مکہ کے مظالم کیا کرے، سہنے کے باوجود ان کے آگے نہ جھکتے تھے اور نہ دبتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کیونکہ کفار کا اصل ہدف آپ ہی کی ذات مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی رسالت کا، اللہ کی آیات کا اور آپ کے کلام کا مذاق و استہزاء کفار کا دلچسپ مشغلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذاؤں کی انتہا اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیے۔ ٹھیک ہے، تو علاوہ ازیں جب بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو اس دکھ میں بھی آپ برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلایا ہے کہ کیا تمہیں ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جسلا حوصلہ نہیں دیا؟ یعنی یہاں پر فرمایا ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور یہ دوسری آیت کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر کو توڑنے والا تھا، یعنی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا، پھر الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس سے توڑ دی آپ کی پشت، یعنی آپ کی کمر، جو آپ کی کمر کو توڑ دینے والا درد تھا اس کو اللہ نے ہلکا کر دیا۔ اور وزرک یہاں پر فرمایا وزر کے 2 مفہوم، الذی انقض ظہرک، وزر کا 2 مفہوم ہے۔ وزرا کا لفظ بھاری بوجھ کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع اوزار ہے، لیکن اس کا اکثر استعمال معنوی بوجھ کے لیے ہوتا ہے، بالخصوص بار گناہ اور کسی طرح کے بھی ذہنی بوجھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں وزر سے مراد وہ ذہنی بوجھ ہے جو نبوت سے پہلے ہی آپ کو لاحق تھا۔ جب آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی گمراہیوں اور طرح طرح کی معاشرتی برائیوں میں مبتلا دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کی اس حالت پر سخت دل گرفتار رہتے تھے کہ کس طرح اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، مگر اس کی کوئی صورت، کوئی طریقہ اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ بالآخر آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک طرح سے معلوم ہو گیا کہ اس سارے بگاڑ کا علاج توحید ہے، عقیدہ آخرت اور رسالت پر ایمان میں مضمر ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ آپ کا سارا ذہنی بار ہلکا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اس طرح نہ صرف اپنی قوم بلکہ ساری دنیا کو ان خرابیوں اور برائیوں سے نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک، جن میں اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی مبتلا تھی۔ علاوہ ازیں وزر وزر کا دوسرا مفہوم رسالت کی ذمہ داریاں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے متعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بوجھ بھی ابتدائی نہایت گراں تھا، جبکہ آغاز دعوت پر مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ جیسا حوصلہ عطا کر کے اس کمر توڑ بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اتار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دل و جان سے مستعد ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
آپ کا ذکر بلند کرنا، بلند ہونے کے مختلف ذرائع، پہلا ذریعہ خود کفار مکہ تھے۔ آپ کا ذکر بلند ہونے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، اس بلند ہونے میں مختلف ذرائع ہیں۔ اس میں پہلا ذریعہ خود کفار مکہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی بلندی کا آغاز ابتدائے نبوت ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ ہی سے لیا۔ سبحان اللہ۔ مثل مشہور ہے، عدو شرع برانگیز کے خیر مادر باشد، یعنی یہ فارسی کا شعر ہے۔ یعنی بعض دفعہ دشمن بھی ایسی شرارتیں کرنے لگتا ہے کہ جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے، یعنی بعض دفعہ دشمن بھی ایسی شرارتیں کرنے لگتا ہے جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ یعنی کفار مکہ نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے سد باب کے طور پر جو ذریعے اختیار کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پر تمام عرب قبائل حج کی غرض سے مکہ آتے تھے، تو کفار نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان وفود کو مل کر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متنفر کر دیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے الگ کر دیا جائے، اور کہا جائے کہ کہیں فلاں شخص کے دام فریب میں نہ آ جانا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایسا جادو ہے جو بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافروں کے وفود حاجیوں کے ایک ایک دیڑے پر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کافروں کے یہ جو وفود تھے، وفد بنا لیے تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ کیا کرتے، ایک ایک وفد پر، یعنی ایک ایک خیمے کی طرف جاتے اور کیا کرتے، ہاں، جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم چلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے تھے۔ لیکن باہر سے آنے والے لوگ بھی آخر اتنے بدھو تو نہیں ہوتے تھے جو فوراً کافروں کی بات کا یقین کر لیتے، لہٰذا ان کی اس مخالفانہ مہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فائدے پہنچے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا، دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ جس شخص کے خلاف یہ پروگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت تو معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بیشتر عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں رہا تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان موجود نہ ہو اور وہاں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری تھا، اسی طرح محمد رسول اللہ کا اقرار بھی ضروری تھا۔ علاوہ مکے میں تو آپ کے دشمن صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف گروہ ایک کے بجائے 4 بن گئے۔ ایک قریش مکہ، دوسرے یہود مدینہ، تیسرے مدینہ اور عرب بھر کے مشرک قبائل، اور چوتھے منافقین جو مدینے کے علاوہ دوسری بستیوں میں بھی موجود تھے، اور ان کی ہمدردیاں ہر دشمن اسلام گروہ سے وابستہ ہوتی تھی۔ انہوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے قریش مکہ کی روش اور اس سے ملتے جلتے طریقے اختیار کیے، اور یہ سب لوگ آپ کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، لیکن ان کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی توقعات کے برعکس برآمد ہوئے، اور 10 سال کے قلیل عرصے میں سارا عرب مسلمان ہو کر دین میں آیا، یعنی دین اسلام میں آ گیا، اور سب نے کئی بار لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے، یعنی سب نے بلند کیا۔ تو اللہ نے وہی یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر خیر بلند کیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان دو آیات میں
بتکرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس وقت آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو عنقریب مصائب کے یہ بادل چھٹ جائیں گے، اور اتنی ہی آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آئیں گی۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد یہ صورتحال بدل جانے والی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ وہ یہ مشکل وقت حوصلہ اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، بس تھوڑے ہی دیر بعد ہاں تھوڑے ہی دیر بعد انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آسانی آ کر رہے گی۔ یا پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہوں تو مشقت میں لگ جائیں، فانصب محنت کریں، یعنی عبادت کی مشقت، یہاں پر مراد مفسرین نے لیا عبادت کی مشقت۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فراغت ہو یعنی خالی وقت آپ کا گزر رہا ہو تو کرنا کیا ہے؟ مشقت میں لگ جائیں۔ وہ مشقت کیا ہے؟ عبادت ہے، جیسے ہم سورۃ البلد میں پڑھے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، عقبہ یعنی گھاٹی کا راستہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی مشقت اللہ نے کہا، یعنی عبادت میں مشقت ہے نا، اس وجہ سے یہاں پر کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب یعنی پروردگار کی طرف راغب ہو جائیں۔ یعنی جب آپ کو تبلیغ کے کاموں سے، گھریلو مشاغل سے اور اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت سے فراغت حاصل ہو تو اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور یکسو ہو کر اس سلسلے میں ریاضت کیجیے، کیونکہ مشکلات کے دوران اللہ کی عبادت، اس کا ذکر اور اس پر توکل ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے جس سے مصائب کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو مصائب میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے سورۃ التین ہے، اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین، اور طور سینا کی قسم۔ ہاں، یہ طور سینا کیا ہے؟ طور سینا طور سینا کو سینا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقیعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اسی مقام پر حاصل ہوا۔ یہی طور سینا ہے، اور یہی طور پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی اس شہر کو جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اس کی قسم کھائی اللہ نے۔ اور پھر سوری والتین ہی ہے، والزیتون، والتین پہلے قسم ہے انجیر کی، اور والزیتون، اور زیتون کی۔ میں دوسری آیت میں آ گیا غلطی سے، پہلی آیت پڑھ لیا سمجھا تھا۔ ہاں، والتین والزیتون، والتین قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ تین بمانے انجیر کا درخت بھی اور اس کا پھل بھی، اور اس کا واحد تسنیہ ہے۔ بمانے انجیر کا ایک دانہ، یہ ایک خوش ذائقہ معروف پھل ہے جس میں غذائیت بھی ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی۔ ہاں، تو یہ ہے۔ زیتون ایک درخت ہے، زیتون کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ زیتون ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے، اور اس کے پھل کو زیتونیہ کہتے ہیں، اور تیل کو زیت بھی۔ پھر زیت کا اطلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا، خواہ وہ کسی چیز سے نکالا جائے، اور زیاد بمانے ہے، ایک سیکنڈ،
زید سے زیاد، ٹھیک ہے، زید سے زیاد بمانے تیلی، تیل نکالنے والا یا بیچنے والا۔ لیکن اس آیت میں انجیر یا اس کے درخت اور زیتون کے درخت کی قسم نہیں کھائی گئی، بلکہ اس سرزمین کی قسم کھائی گئی ہے جس میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اور وہ علاقہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے۔ اہل عرب کا جس طرح یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اہل عرب کا جس طرح یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جز اشرف بول کر اس سے مراد اصل مراد یعنی چیز لیتے تھے، اصل چیز مراد لیتے تھے، اسی طرح ان میں یہ بھی دستور ہے کہ وہ کسی علاقے کی مشہور پیداوار کا نام لے کر اس سے وہ علاقہ مراد لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی تائید اس صورت کی اگلی دو آیتوں سے ہوتی ہے، یعنی طور سینا اور شہر مکہ سے، کہ یہ سب مقامات انبیاء کے مولد یا مسکن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر انبیاء پیدا ہوئے یا پھر وہ لوگ وہاں پر رہے۔ یہ دو وطور سینین وحید البلد الامین، اور اس پر امن شہر مکہ کی قسم۔ بلد الامین یعنی شہر مکہ معظمہ ہے، جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہیں بسر کی تھی، اور جہاں افضل انبیاء نبی آخر الزماں پیدا ہوئے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، اور نبوت کے بعد 13 سال یہیں گزارے۔ اس مقام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے، اور 2500 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا۔ عرب بھر میں ہر جگہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، بس یہی ایک جگہ تھی جہاں لوگوں کو امن میسر آتا تھا، اور مکہ کی یہ حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی، جیسا ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ دیر کے لیے مکہ میرے لیے حلال ہوا تھا، پھر حرام ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں بھی قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ حلال ہوا تھا لیکن اس میں بھی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، تو آپ بھی میں بھی یعنی کوئی انسان کے لیے اس میں کوئی قسم کی قتل و غارت گری کرنا حرام ہے، تو یہ حرمت والا شہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر انہی چیزوں کی قسم کاری، تو ان 3 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت کے جو جواب قسمیہ ہے وہ دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کے دوسرے جانداروں پر فضیلت کن باتوں میں؟ وَالعزم انبیاء کے مساکین کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کھائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ اولو العزم پیغمبر انبیاء کے مساکین کی قسم اٹھانے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، اسے جسم سیدھا اور استوار دیا گیا ہے جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا، پھر اسے فکر و فہم، علم و عقل، قیاس و استنباط اور علت و معلول سے نتائج اخذ کرنے کی جو قوتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ اور کسی مخلوق کو نہیں دی گئی۔ آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا گیا، زمین اور اس میں موجود اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ انبیاء اسی نوع سے مبعوث ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل الخلائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی اور کہا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین طریقے سے پیدا کیا، پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، یعنی انسان تمام مخلوق سے پست کیسے، یہاں پر افضل کیسے، پھر آگے پست کیسے، یعنی اگر انسان اپنی ان بسم اللہ خداداد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے
اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئیں تو انسان حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی کی تمیز نہیں بخشی، اور انسان اگر اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانوروں سے بدتر ہوا۔ لیکن انسان تو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں جا گرتا ہے جس کا حیوانوں میں تصور بھی محال ہے۔ انسانی معاشرے میں حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، ظلم و زبردستی، لوٹ مار، قتل و غارت گری جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ حیوانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہے؟ اس لحاظ سے انسان فی الواقع تمام مخلوق سے پست اور کمتر بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، اگر ہم سوچیں تو بہت گہری بات ہے۔ اللہ نے جو عقل و فہم ہمیں دیا، اگر ہم اسے استعمال نہیں کرتے تو اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے کہا یہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انعام ہے یا پھر اس سے بھی بدتر، یعنی چوپائے یا پھر اس سے بھی بدتر۔ پھر فرمایا ثم رددناهم اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ادنا، اچھا یہ بھی پڑھ لیا، آگے دیکھیے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی بنی نوع انسان، اچھا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ یعنی بنی نوع انسان کی اکثریت ایسی بھی تھی جو احسن تقویم پر برقرار رہنے کے بجائے اسفل السافلین کی پستی تک جا پہنچی۔ پھر انہی قوموں پر اللہ کے عذاب آتے رہے اور وہ تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ نبی ہمیشہ اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب کوئی قوم اسفل السافلین کی پستیوں میں جا گرتی ہے۔ پھر ان انبیاء پر بھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، پھر ان ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کی نسلیں بھی بعد میں انتشار، شرکیہ عقائد یا ایسے عقائد و اعمال میں مبتلا ہو جاتی ہے جو ایمان بالآخرت کو عملاً باطل بنا دیتے ہیں، اور صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو انبیاء پر صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں، صحیح عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں عقائد کے مطابق نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ یہی لوگ اس صفت احسن تقویم کا حقدار بنتے ہیں یا پھر اس کا حق ادا کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، اور انہی لوگوں کے لیے اخروی نجات اور غیر منقطع اجر اللہ رب العزت نے دیا ہے یا پھر اس کا وعدہ کیا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی یہ بات تو ہر ایک کے مشاہدے میں آ رہی ہے کہ بنی نوع انسان دو گروہ میں بٹی ہوئی ہے، اس کی اکثریت اسفل السافلین بستیوں میں گری ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی جنہوں نے احسن تقویم پر ہونے کے تقاضے پورے کیے۔ کیا یہ دونوں گروہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کے اعمال نتائج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ پھر کیا اس بات سے انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جانا چاہیے، یا بد کردار لوگوں کو ان کے عمل کی پوری سزا دینی چاہیے، اور یہی چیز نظریہ آخرت ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے بادشاہوں میں بھی عدل کا یہ قانون رائج ہے کہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں اور اچھے اور نمایاں کام کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے ہاں بھی یہی قانون رائج نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس لیے ان گروہوں کا حساب اسی دنیا میں فوراً نہیں چکا دیا جاتا، بلکہ اس جزا اور سزا کو آخرت پر مؤخر کر دیا گیا ہے جو دارالجزا ہے۔ البتہ اگر کسی فرد یا کسی قوم کا ظلم حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ باقی لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کی خاطر اس دنیا میں
بھی اسے عذاب سے دوچار کر کے اور تباہ کر کے دوسروں کو اس سے بچا لیتا ہے، دنیا کے عذاب سے دوچار کر کے پھر تباہ بھی کر دیتا ہے اور دوسروں کو اس کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ہو گیا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے، اس صورت میں وہ کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے سورۃ العلق، سورۃ العلق بہت ہی فضیلت والی صورت ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے سنا ہے، اور اس میں تعلیم پر فوکس کیا گیا، تعلیم پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ آغاز وحی میں 3 اہم سوالوں کا جواب ہے۔ ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں جو وحی آپ پر پیش کی وہ مکتوب شکل میں تھی، مکتوب شکل میں تھی، یعنی لکھی ہوئی تھی، ورنہ آپ کو جواب میں ما انا بخاری میں ما انا بخاری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ سے، کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر کوئی استاد کسی بچے کو یا شاگرد کو زبانی پڑھائے تو اسے ایسا یعنی جواب میں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وحی کا آغاز اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کیا گیا، کائنات کی تخلیق کس نے کی، کیسی ہوئی، انسان کا، یعنی دیکھیے اس میں بھی توحید کے ساتھ اللہ نے شروع کیا، اللہ کی تخلیق جو ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا، یہ چیزیں بتائی گئی، یہ موحدانہ انداز میں اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو ابتدائے نوع انسانی سے ہی صاحب فکر انسانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اسی سوال کا جواب سب سے پہلے دیا گیا اور بتایا گیا کہ کائنات از خود ہی مادہ سے پیدا کی گئی ہے، نہ یہ حسن اتفاقات کا نتیجہ ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے نام سے یعنی بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی پڑھنا شروع کیجئے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یہ چیز کو ہم سورۃ التواریخ میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں۔ پھر اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، یعنی اللہ اکرم کس لحاظ سے ہے، جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھی۔ پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی تعریف میں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور جس نے قلم سے علم سکھایا۔ انسانیت کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اگر سوچیں، جس سے علم کے وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے اور لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے، اللہ اکبر، اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر انتہائی محدود رہ جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے وہ انسانی علوم سے بلندتر اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ استثنائی صورت ہے، اور بالخصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا، جس میں کفار کے کئی اعتراضات کے جواب اور کئی دیگر مصلحتیں تھیں جن کا قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علم الانسان ما لم علم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ فطرت میں رکھ
دیا، وہ چیزیں فطرت میں رکھ دی اور اس کو تمام چیزیں سکھائے، جیسے بچے کا دودھ پینا یا پھر ایکسٹرا جو بھی آپ سمجھے جسے اللہ تعالیٰ نے سکھائے. میں لمبی تفصیل نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے مختصراً بیان کر رہا ہوں. ان کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. یعنی یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر، ہم یہ تمام چیزیں اس کو دیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے. اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. یعنی انسانوں کی اکثریت یا خدا فراموشوں انسان کی ایک عام خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو سیر ہو کر کھانے کو ملنے لگتا ہے اور اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو درکنار اور اپنے خالق و مالک کو بھی بھول جاتا ہے. اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے چاہیے اگر تو کر بھی لیا، یعنی سرکشی کر لیا اور استغنا بے نیاز ہو گیا، تو ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یعنی رجعہ بمانے لوٹ کر واپس جانے کا مقام. یعنی انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اسے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑے گا. اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون اس کا، یعنی اس کی اس متکبرانہ روش کا انجام کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور آیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے آپ کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر ابو جہل کا یعنی سیخپا ہونا اور متعدد بار حملہ کرنا. یعنی ایک دفعہ یعنی ابو جہل جو تکلیفیں دیا کرتا تھا نماز پڑھتے تھے اس وقت، تو اس کا تعلق اللہ نے یہاں پر کیا اور اس کی لمبی تفسیر ہے. جب تم نے اس شخص کو دیکھا منع کرتا ہے، جو منع کرتا ہے یعنی وہ نماز سے روکتا ہے، مسجد میں آنے سے روکتا ہے، اس طرح. عبدال اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھے اس وقت وہ نمازیوں کو روکتا ہے. اور رأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا، پرہیزگاری کا. اور رأیت ان کذب وتولی، اور رأیت، بھلا دیکھے اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ذرا سوچئے وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، اتنی سرکشی کر کے ابو جہل اور اس کے ساتھیاں یہ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈر کی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسری طرف اللہ کا باغی ہے، دعوت حق کو ٹکراتا ہے اور از راہ تکبر منہ پھیر کر چل دیتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے. ذرا سوچو اس اللہ کے باغی کی عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے. اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ کسی کے اعمال خواہ اسے ناپسند ہو، بہرحال اسے اللہ کے عبادت میں کبھی نہ کبھی روکنا چاہیے. پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس باغی کو بھی دیکھ رہا ہے. ان میں سے جو شخص اس سلوک کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی سلوک کرے گا، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَۃِ، ہرگز نہیں اگر نہ باز آیا ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانوں کے بالوں سے. یعنی ہرگز نہیں چاہیے کہ اگر وہ باز نہ آئے، ہرگز نہیں الگ ورڈ ہے، پھر کلّا کا مطلب، پھر چاہیے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے.
ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی پیشانی کافروں کی جھوٹی اور خطا کار ہی ہوگی جو اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ جھکتی ہو۔ اگر ہم میں سے بھی کسی کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جگہ جھکتی ہے تو ہم بھی اس آیت کو نوٹ کر لیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ٹھیک ہے۔ فلیدع نادیہ، سو اپنے وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، سندعو سندعو الزبانیہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہاں پر فرمایا سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے جیسے اس آیت کا سبب نزول کی ایک حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کر چکا؟ 3 بار اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سخت سست کہا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو تم جانتے ہو کہ کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ سبحان اللہ۔ الزبانیہ، زبانیہ سے مراد بالاتفاق دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ زبانی الاقرب بمانے بچھو کا ڈنک، اس لحاظ سے ایسے فرشتے مراد ہے جو سخت دکھ دینے والے اور بے رحم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، ایسا نہیں چاہیے آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے، یعنی سجدے کی فضیلت یہاں پر بتائی گئی، یعنی اس بد کردار شخص کی بات مان کر کعبے میں نماز کی ادائیگی سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسی طرح نماز ادا کرتے رہو جیسے پہلے ادا کرتے تھے۔ اور واضح رہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز ہے، اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جز اشرف بول کر اس سے کل یا اصل چیز مراد لیتے تھے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نمازیں ادا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، لہٰذا نمازیں کثرت سے ادا کیا جائے۔ سجدے کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہی رات کو رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کیا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں؟ ہاں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کیا آپ کا ساتھ ملے گا؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور بھی؟ آپ نے عرض کیا بس یہی کچھ چاہتا ہوں، یہی کچھ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ یعنی سجدوں کی کثرت کرنا نفل نمازوں میں یہ بہت بہتر ہے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.